7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। तो चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। लोकसभा में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। कहा, सही वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दिया जाएगा दर्जा। दफा 370 खत्म होना चाहिए था, इसे खत्म किया गया। यौम जमहूरिया के मौके पर तशद्दुद का मामला। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लाल किला लेकर गई दिल्ली पुलिस। दोनों से की गई वहां पूछताछ भी। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में तशद्दुद का मामला। बुराड़ी तशद्दुद मामले में 3 मजीद गिरफ्तारियां। 11 फरवरी को 3 अफराद की हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली के बुराड़ी में होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इससे कबल 3 मुल्जिमान को इसी मामले में 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और दीगर रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ। अब तक 38 हलाकतों की तस्दीक। दिल्ली पुलिस के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के कत्ल मामले की अब क्राइम ब्रांच जांच करेगी। केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। इस्लाम कबूल करने वालों को इलेक्शन में नहीं मिलेगा एससी रिजर्वेशन। मरकजी वजीर की वजाहत। जबकि सिख या बौद्ध मजहब इख्तियार करने वाले हिंदुओं को एससी तबके के लिए रिजर्व सीटों पर इलेक्शन लड़ने में रिजर्वेशन पर मबनी फायदे उठाने की इजाजत होगी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुतालबा। लोकसभा में बीजेपी के रुकन अप्पा बरने का मुतालबा। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए फौरन मुनासिब कदम उठाए। बैनुल-अक़वामी बाजार में जब खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल थी तो उस वक्त भी मुल्क में पेट्रोल की कीमत ₹65 थी। अब बैनुल-अक़वामी बाजार में कीमतें बहुत कम हैं, फिर भी मुल्क में तेल की कीमत ₹90 से जायद है। मरकज ने 5 रियासतों के लिए 3,113 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी। मुतासरा आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के लिए 3,113 करोड़ रुपए की इमदादी रकम मंजूर। ये रकम नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड से दी जाएगी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस पी वेंकट संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। उनकी तकर्रुरी ओहदा संभालने के दिन से मौसर होगी। एनएसए अजीत डोभाल के हिफाजती दायरे को बढ़ाया गया। हिफाजती एजेंसियों ने यह कदम उनके दफ्तर के रेकी का वीडियो मिलने के बाद बढ़ाया। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ एहतजाज का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर गौर करने से किया इनकार। किसान तहरीक के साथ समाअत की अपील भी की खारिज। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली की सरहदों पर नज़्म-ओ-नस्क की सूरत हाल का जायजा लिया। गुज़िश्ता तकरीबन 80 दिनों से किसान सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर ज़रई क़वानीन के खिलाफ चला रहे हैं तहरीक। दिल्ली की सरहदों पर ज़रई क़वानीन के खिलाफ 80 दिनों से किसानों की तहरीक जारी है। सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक किसान लीडर राकेश टिकैत ने हुकूमत को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। ज़रई क़वानीन किसानों के हक में नहीं और जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये कहना है एनसीपी अक़लीती सेल के कौमी सदर शब्बीर विद्रोही का। उन्होंने अमरावती में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी थी और मुस्तक़बिल में खड़ी रहेगी। किसानों के लिए बजट में कमी किए जाने के इल्जाम पर सीतारमण ने कहा, किसान सम्मान निधि में किसी तरह की तख़फीफ नहीं की गई है। किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अजय चौटाला ने ज़रई क़वानीन मामले पर दुष्यंत के इस्तीफे से किया इनकार। अजय चौटाला ने साफ किया, ज़रई क़वानीन के इशू पर नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला और दीगर वज़ीर
हुकूमत से इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी लीडर और हरियाणा के वजीर ज़राअत ने शहीद किसानों को लेकर दिया मुतनाज़ बयान। कहा, जो 200 किसान मरे हैं, अगर घर पर भी होते तो भी मरते। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने एक बयान में कहा, ज़रई क़वानीन से मथुरा के किसान कतई नाराज़ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझसे कई किसान मिलने आए, लेकिन ज़रई क़वानीन को लेकर कोई भी नाराज़गी नहीं दिखाई। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए किसानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा, आप सभी किसान मजदूर भाई और बहनें हमारे मुल्क की रूह हैं। कांग्रेस पार्टी और मैं हर जद्दोजहद में आपके साथ खड़े हैं। अजमेर ट्रैक्टर रैली से राहुल गांधी का खिताब, ज़रई क़वानीन के नुकसान से किया आगाह। राहुल गांधी ने ज़रई क़वानीन के नुकसानात को गिनवाते हुए कहा, ये कानून मंडियों को तबाह करने वाला कानून है। किसान महापंचायत से राहुल गांधी ने की मरकज पर तनकीद। कहा, क्या मोदी हुकूमत का इरादा है कि किसानों को बर्बाद कर दिया जाए। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का वादा, मरकजी हुकूमत टेकेगी घुटने। राजस्थान के हर अजला में होगी किसान महापंचायत, किसानों के लिए चलाएंगी मुहिम। राजस्थान के जैसलमेर में रफ्तार का कहर, 4 व्हीलर और बाइक के दरमियान तसादुम, मौके पर 3 की मौत। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा मामला, जमुई में 3 महकमा सेहत के अफसरान पर हुई कार्रवाई। जमुई के बाद मुजफ्फरपुर में भी सामने आया फर्जीवाड़े का मामला। जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप का जबानी हमला, जेडीयू ने कहा, जगदा बाबू ने इज्जत नफ्स से किया खिलवाड़। रियासती सदर ने नपे तुले लफ्जों की तनकीद की। बिहार के बेतिया से सामने आई है इंसानी ज़मीर को झंझोड़ने वाली तस्वीर। कंधे पर नजर आए मरीज, स्ट्रेचर पर देखी गई ईंट। तस्वीरें सामने आने के बाद अस्पताल के मैनेजर की बोलती बंद। पूर्णिया में पुलिस ने लिया हाथ में कानून। सीआईडी के दरोगा और उनकी अहलिया ने घर में काम करने वाली बच्ची को गर्म सलाखों से दागा। एसपी ने दिया जांच का हुक्म। धनबाद के एसएसपी ऑफिस के सामने से गुजरने वाली कार पर लगी आग। 12 बच्चे कार में मौजूद अफराद। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के देवघर में 12 साइबर मुलजिमीन गिरफ्तार। 33 मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड के साथ देसी कट्टा और कारतूस जब्त। पलामू में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसे से बची 8 लड़कियां पुलिस ने करवाया आजाद। नौकरी के नाम पर ले जाया जा रहा था तमिलनाडु। बिहार में कोरोना जांच में गड़बड़ी पर सीएम नीतीश का बयान। कहा, पूरे मामले की हो रही है जांच। बिहार के खगड़िया में साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव का ऐलान। किसानों की हिमायत में 18 फरवरी को करेंगे रेल रोको आंदोलन भी। अक़लियती उमूर की मरकजी वजारत की जानिब से 20 फरवरी को होगा मुशायरे का इनेकाद। एक हिंदुस्तान अजीम हिंदुस्तान के नाम से मुशायरे का इनेकाद। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद होने वाले इस ऑल इंडिया मुशायरे में मुल्क के मारूफ शोरा पेश करेंगे अपना कलाम। 20 फरवरी को शाम 4 बजे से 7 बजे के दरमियान मुनक्किद होना है ये मुशायरा। छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक की क्लासें 15 फरवरी से शुरू करने की हिदायत जारी। रियासती काबीना की तरफ से किए गए फैसले के बाद महकमा तालीम को इस बारे में जारी की गई हिदायत। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम कांग्रेस से जेडीएस का कर रहे हैं रुख। जल्द ही इस सिलसिले में फैसला लेने वाले हैं और आवाम से राय हासिल कर रहे हैं। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम फनकार भी अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म कत्लेकाडू यानी काला जंगल में 6 मुस्लिम फनकारों ने अपनी
اداکاری کے جلوے دکھائے ہیں۔ فلم کے پروڈیوسر نیاز الدین نیاز نے کہا، کنڑ زبان کے فروغ میں مسلمانوں نے بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ مذہب اسلام میں حضرت بی بی فاطمہ کا مقام اور مرتبہ، اس عنوان پر بنگلورو میں اجلاس منعقد ہوا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے تحت منعقدہ اس تقریب سے علماء کرام اور مشاہقین نے خطاب کیا۔ کانپور کے بہٹا گاؤں میں کانپور میں انوکھا اسکول، ٹرین کی شکل میں تعمیر کیا گیا اسکول، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اسکول کو دیکھنے، بچے بھی کافی خوش۔ یو پی میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی یوتھ ونگ کا کیا اعلان۔ الہ آباد یونیورسٹی سمیت ریاست کی تمام یونیورسٹیز میں قائم کی گئی طلبہ یونین، MIM طلبہ یونین چناؤ لڑنے کی کر رہی ہے تیاری۔ دہلی کے یونانی طبیہ کالج کو یونیورسٹی بنانے کی مانگ، حکیم اجمل خان کے 198ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں مطالبہ۔ مغربی بنگال کے ان ایڈڈ مدارس کے اساتذہ کا گزشتہ ایک مہینے سے احتجاج جاری، ممتا حکومت پر سوتیلا سلوک کرنے کا اساتذہ نے لگایا الزام۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام خاص پروگرام کا انعقاد، افسانہ کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد، اکیڈمی سے نئی نسل کے نثر نگاروں کو موقع فراہم کرنے پر دیا گیا زور۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت بدل رہا ہے اورنگ آباد شہر کا چہرہ، اورنگ آباد کے 9 تاریخی دروازوں کی مرمت اور تزئین کاری کا آغاز، شہر کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ مالیگاؤں شہر میں پاور لوم صنعت پچھلے 4 دن سے بند ہے، سوت کے دام بڑھ گئے ہیں، تیار کپڑے کی مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے۔ شہر کی سبھی بنکر تنظیموں نے ریان کا ایکسپورٹ ختم کرنے اور بجلی بل کی معافی کے مطالبے کو لے کر ایڈیشنل کلکٹر دفتر تک پیدل مارچ نکالا۔ ناندیڑ مدینۃ العلوم ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں 2 روزہ تعلیمی کانفرنس کا انعقاد۔ تعلیمی کانفرنس میں ملک کی مختلف ریاستوں کے ماہرین تعلیم کی شرکت۔ تعلیمی کانفرنس میں حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی کے نکات کا بھی جائزہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 890 عرس کی رسومات کا آغاز، زائرین کے لیے کورونا گائیڈ لائنز پر عمل کرانے کے لیے تنظیمیں کر رہی ہیں کام۔ درگاہ میں بنا ماسک کے کسی کو بھی اندر آنے کی نہیں اجازت۔ CA کے پرانے نصاب کے انٹرمیڈیٹ امتحان میں 461 نمرات حاصل کر کے ملک میں ٹاپر مقام حاصل کرنے والی ممبرا کی اردو اسکول کی طالبہ کا ان کے اسکول میں کیا گیا شاندار استقبال۔ یہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ ممبرا کے پٹیل اردو ہائی اسکول میں زرین یوسف کے اعزاز میں خاص تقریب کا انعقاد۔ مالیگاؤں میں GIS میپنگ کے ذریعے سروے کروانے کی مخالفت، مالیگاؤں MIM کی مقامی یونٹ سروے کی کر رہی ہے مخالفت۔ اس سروے سے غریبوں کی جیب پر بڑھے گا بوجھ۔ امراوتی میں آئے دن کورونا مریضوں کی تعداد میں ہو رہا ہے اضافہ۔ لوگوں کا الزام ہے کہ معمولی بیماری میں مبتلا مریض کو بلا وجہ جانچ کرنے پر کیا جا رہا ہے مجبور۔ اتر پردیش کی شاملی کی کیرانہ اسمبلی سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ناہید حسین اور ان کی والدہ سابق رکن پارلیمنٹ تبسم حسن پر گینگسٹر کی کارروائی۔ ناہید حسین اور ان کی والدہ سمیت ان کے 4 حامیوں پر DM کی ہدایت پر گینگسٹر کی کارروائی۔ کیرانہ تھانے میں ان کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ، کووڈ-19 گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے، سرکاری کاموں میں رخنہ ڈالنے کی پاداش میں ان کے خلاف درج کیا گیا تھا کیس۔ میرٹھ میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ بنانے والی غیر قانونی فیکٹری کا انکشاف، فرضی ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ تیار کرنے کا فیکٹری میں چل رہا تھا کام، 400 سے زیادہ فرضی نمبر پلیٹ اور مشینیں برآمد۔ کچھ خبریں UT جموں کشمیر سے بھی، مناسب وقت پر جموں کشمیر کا ریاستی درجہ کیا جائے گا بحال، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا لوک سبھا میں بیان، جموں کشمیر تنظیم جدید ترمیمی بل لوک سبھا میں بھی منظور۔
بڈگام ڈی ڈی سی چیئرمین معاملے پر عمر عبداللہ نے عدالت سے رجوع کرنے کی کہی بات، ڈی ڈی سی چیئرمین کے انتخابات کو قرار دیا جمہوریت کا قتل کی۔ ضلع سانبا کے باڑی برہمنا کی تالی بستی سے ایک ملیٹنٹ گرفتار، ظہور احمد راتھر پر بی جے پی ورکروں کے قتل کا الزام، سانبا پولیس نے ظہور کو کیا اننت ناگ پولیس کے حوالے۔ بانہال میں سی آر پی ایف قافلے پر حملے کا معاملہ، نوید مشتاق شاہ کے خلاف اضافی چارج شیٹ داخل، جموں میں این آئی اے کی خصوصی عدالت میں داخل کی گئی چارج شیٹ۔ اننت ناگ کوکرناگ سوفشالی علاقے میں ماں بیٹا پائے گئے مردہ، دم گھٹنے کو بتایا جا رہا ہے موت کی وجہ، پولیس کر رہی ہے تحقیقات۔ بارامولہ بانڈی پورہ پنچ میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن کے انتخابات ہوئے منعقد، کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے رامبن، کشتواڑ اور راجوری میں انتخابی عمل ملتوی۔ وادی چناب میں زلزلے اور بادل پھٹنے سے ڈیم ٹوٹ جانے کا شدید خطرہ لاحق، ماہرین نے ندیوں کے قریب غیر منصوبہ بند تعمیرات پر کیا تشویش کا اظہار۔ پنچ میں زمینی تنازع پر دو بھائیوں نے اپنے ہی سگے ماموں پر کیا قاتلانہ حملہ، زخمی شخص جی ایم سی راجوری میں زیر علاج، پولیس ملزمین کی تلاش میں جٹی۔ لے میں آئس کلائمبنگ فیسٹیول کا انعقاد، نوجوانوں کو آئس کلائمبنگ کی دی جا رہی ہے ٹریننگ، نوجوانوں کی بھی بڑھ چڑھ کر شرکت۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کے پلوامہ دورے کے پیش نظر بیلو پلوامہ میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا تھا۔ محبوبہ مفتی کو لاوے پورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے بیلو پلوامہ کے نوجوان کے اہل خانہ سے ملنا تھا، تاہم انہیں پلوامہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ احتیاط کے طور پر پلوامہ میں سیکیورٹی کے پختہ بندوبست کیے گئے۔ اس سلسلے میں پولیس اور سی آر پی ایف نے مشترکہ طور پر بیلو میں خصوصی ناکہ قائم کیا تھا۔ لاوے پورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے 3 میں سے ایک کا تعلق بیلو سے تھا۔ مہلوک کے والد اسے بے گناہ قرار دے رہے ہیں اور بیٹی کی لاش دینے کی مانگ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر بشارت بخاری نے وضاحت دی ہے کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس نہیں چھوڑی ہے۔ ایک میڈیا ادارے کی جانب سے دوسری پارٹی میں شمولیت کی اطلاع کو بشارت بخاری نے قرار دیا بے بنیاد۔ گزشتہ روز دوران شب آئے زلزلے کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کے نزدیک آباد کرنا کپواڑہ کے کچھ علاقوں میں مکانوں میں پڑ گئے شگاف، کئی مکانوں کو جزوی پہنچا ہے نقصان۔ ضلع بارامولہ میں آزاد امیدوار سفینہ بیگ نے چیئرپرسن کا عہدہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ پیپلز کانفرنس کے ثناء اللہ پرے نے وائس چیئرمین کے عہدے پر کامیابی حاصل کی۔ بانڈی پورہ میں ڈی ڈی سی کاؤنسل چیئرمین انتخابات منعقد کیے گئے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس سے وابستہ عبدالغنی بٹ نے بحیثیت پی اے جی ڈی امیدوار کامیابی حاصل کی، جبکہ پی ڈی پی سے وابستہ کوثر شفیق نے بحیثیت وائس چیئرمین جیت درج کی۔ ڈی سی آفس پنچ میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن کا چناؤ منعقد ہوا۔ آزاد امیدوار تعظیم اختر نے کانگریس امیدوار ڈاکٹر نازیہ گنائی کو ہرا دیا۔ فاتح اختر کو 14 میں سے 8 ووٹ ملے، جبکہ نازیہ کو 6 ووٹ حاصل ہوئے۔ محمد اشفاق کو وائس چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پنچ میں ہوئے ڈی ڈی سی چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن کے چناؤ میں کانگریس پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریس امیدوار ڈاکٹر نازیہ گنائی نے کانگریس پر دھوکہ دہی کا لگایا الزام۔ ضلع کشتواڑ میں ڈی ڈی سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات ہونے والے تھے، تاہم کورم میں صرف 9 ممبر شامل ہوئے، جس پر ڈی ڈی سی کشتواڑ نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ درکار کورم نہ ہونے کے سبب ضلع انتظامیہ راجوری نے ڈی ڈی سی چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن کے انتخابات ملتوی کیے۔ آئندہ میٹنگ میں اس ضمن میں فیصلہ لیا جائے گا۔ گپکار الائنس کے 9 ممبر حاضر ہوئے تھے، بی جے پی اور اپنی پارٹی کے ارکان رہے غیر حاضر۔ رامبن میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن کا انتخاب کورم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کیا گیا، تاہم کافی انتظار کے بعد بھی بی جے پی کے 3 اور آزاد 3 کاؤنسلر انتخابی عمل کے لیے نہیں پہنچ پائے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو انتخابی عمل کو مؤخر کرنا پڑا۔
کشمیر کے صوفی شاعر عبدالمجید بٹ کے شعری مجموعے یامچی دلک گل کی رسم رونمائی۔ یہ تقریب کلچر اکیڈمی کے سیمینار ہال میں منعقد۔ اکیڈمی کے سابق سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی کے علاوہ کئی اسکالر بھی رہے موجود۔ بھونیشور میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف فریش واٹر ایکواکلچر نے ورلڈ ریڈیو ڈے منایا۔ جموں کشمیر کے بشمول مختلف 8 ریاستوں میں کمیونٹی ریڈیو سے جڑے لوگ، سرکاری عہدیدار اس پروگرام میں بطور مہمان شریک ہوئے۔ گندھو بھیلسا میں سول سوسائٹی ممبران اور میڈیا برادری نے ایس ڈی پی او نواز کھانڈے کے لیے وداعی تقریب منعقد کی۔ کھانڈے کا تبادلہ ہیڈ کوارٹر ڈپٹی ایس پی بارامولہ کیا گیا ہے۔ کمپوزٹ ریجنل سینٹر اور ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیلپ لائن کے اشتراک سے بج بہاڑا اننت ناگ میں جسمانی طور سے کمزور افراد کے لیے ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر بصارت سے محروم کئی افراد میں وائٹ کین تقسیم کیے گئے۔ فوج کی 19 راشٹریہ رائفلز کشمیری نوجوانوں کو فوج اور دیگر فورسز میں شامل ہونے کے لیے ضروری تربیت فراہم کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اننت ناگ کے لارکی پورہ اور دیگر متصل علاقوں کے نوجوانوں کے لیے خصوصی تربیتی سیشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فوج میں بھرتی کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے کپواڑہ کے مختلف فوجی یونٹوں میں فوج نے ایک اسکریننگ کا عمل شروع کیا تاکہ نوجوانوں کو بھرتی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ خواہش مند نوجوانوں کے لیے دوڑ اور دیگر میڈیکل ٹیسٹ موقع پر ہی کیے جاتے ہیں۔ سہ پورہ ماگام میں 2 گروپوں کے درمیان گاؤں کے نمبردار کو لے کر آپسی تضاد۔ گاؤں کا ایک گروپ نمبردار کو تبدیل کرنے کا کر رہا ہے مطالبہ۔ دونوں گروپوں کے لوگوں نے تحصیل آفس ماگام کے سامنے کیا احتجاج۔ ونٹر اسپورٹس کو فروغ دینے اور مقامی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنے کے مقصد سے لداخ ماؤنٹین گائیڈ ایسوسی ایشن نے لیہ میں آئس کلائمبنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ تقریباً 400 شرکاء اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ نوجوانوں کو آئس کلائمبنگ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ لیہ میں ایل جیز آئس ہاکی کپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ این ڈی ایس اسپورٹس گراؤنڈ کے آئس ہاکی رنگ پر لداخ کے کمشنر سیکرٹری اجیت کمار ساہو نے اس کا افتتاح کیا۔ ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس نے لداخ ونٹر اسپورٹس کلب کے اشتراک سے اس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر کے عہدے پر منتخب ہونے کے بعد تھوپستن سوانگ نے حلف لیا۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ تھوپستن نے لداخ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جموں کشمیر ٹیبل ساکر ایسوسی ایشن کی جانب سے پامپور میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ ظفر احمد شال اور ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کے علاوہ فلاح و بہبود کمیٹی کے ارکان اور مقامی کھلاڑی اس دوران شریک رہے۔ اساتذہ قوم کے معمار ہیں، لہٰذا اساتذہ کو طلبہ کے مستقبل کو سنوارنے اور اسکولوں میں اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم پر زور دینا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا اظہار ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین جموں کشمیر ٹیچرز کی جانب سے ایک ٹیچرز کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ ضلع پلوامہ کے پائر علاقے میں مقامی لوگوں نے بستی کے نزدیک جنگلی بلی کو پایا۔ مقامی لوگوں نے اسے محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں کے حوالے کیا۔ بعد میں محکمے کے اہلکاروں نے اسے نزدیکی جنگل میں چھوڑا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے بالہام پانتا چوک میں ایک تیندوے کو پکڑا۔ محکمے نے کئی مقامات پر تیندوے کو پکڑنے کے لیے جال بچھائے تھے۔ آج اسے ایک یتیم ٹرسٹ کی عمارت میں پکڑ لیا گیا۔ ملک میں کورونا کے 12,143 نئے معاملوں کی تصدیق، 103 اموات جبکہ 11,000 سے زائد افراد ہوئے صحت یاب۔ ملک میں اب تک 1,06,625 افراد کورونا کو مات دے چکے ہیں۔ ادھر کورونا کے خلاف ٹیکہ کاری مہم بھی جاری ہے۔ اب تک 69,67,647 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔
मुल्क में कोरोना के टीकाकारी की मुहिम शुरू होने के पहले मरहले में अब तक 79,76,647 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें मेडिकल एहलकार और उबूरी मुहाज पर तैनात एहलकार शामिल हैं। राजस्थान में आलमी वबा कोरोना के 110 नए मामले सामने आने के साथ ही इसकी तादाद बढ़कर 3,18,820 हो गई है। वहीं एक मरीज की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 2,781 हो गई है। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामला आए हैं सामने। कोरोना से 3 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 141 कोरोना के नए मामला आए हैं सामने। 135 मरीज हुए हैं सेहतयाब। कोरोना से 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए 91 केसों की निशानदेही। 56 नए मामले कश्मीर में सामने आए, जबकि जम्मू में 35 नए मामला की तौसीक हुई है। कोविड मुतासिर रहे 84 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए हैं। अब तक तेलंगाना में कोरोना से 1,614 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,92,848 अफराद हुए हैं सेहतयाब। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।